جیسے مریضوں کے بارے میں بات ہے، اسی طریقے سے بیماروں کی تیمارداری کے حوالے سے جو آپ نے ذکر فرمایا ہے، مہمانوں اور میزبانوں کے، یا یہ لفظ ہے یا وہ دوسری حدیث ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی، فضلنی علی کثیر ممن خلق اس کو پھر تفضیلا، محفوظ کر دیتا ہے۔ محفوظ فرماتے جی ہیں۔ فرمائیں۔ جو مہمان آداب میزبانی کیا ہیں، مہمان کے کیا فرائض ہیں؟ اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتا ہے، بس سنتے اتنا سے پیڑا پورا کر کے جاؤں۔ اچھا، ویسے بڑی لمبی بات ہے ویسے تو، یہ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ لمبا نہیں بیٹھنا چاہیے، ہسپتالوں میں تو خیر بیٹھنے نہیں دیتے، گھر میں بھی بس اوقات نا، اور جہاں مریض ہوتا ہے اسی میں یہ اٹیچ بات ہے، اور باقی کسی عورت کسی مرد کو حاجت ہو تو ادھر سے ہی جانا ہے، تو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے سارا گھر جام ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہ جو جنت کے میوے ہیں ان میں بھی تھوڑا بیلنس رکھنا چاہیے، مناسب وقت بیٹھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارا یہ زیارت کرنا اور اس میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح کرکٹ کھیلتے وقت پہلی ٹیم دوسرے کو ٹارگٹ دیتی ہے نا، جو مہمان آنے پر تکلف کرتا ہے وہ مہمان کو ٹارگٹ دے رہا ہوتا ہے، دیکھ لو کیا کچھ ہے، آپ بلاؤ تو سمجھ سوچ کے، ہاں مطلب اس سے بڑھو گے تو جیتو گے، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمیں بے تکلف ہونا چاہیے، ہمیں کوالٹی بہتر کرنے کی بجائے کوانٹٹی زیادہ کرنی چاہیے۔ مسجد میں نماز پڑھی، قاری صاحب آئیے ذرا آج کھانا اکٹھے کھا لیتے ہیں، جو ماحضر ہے جو بھی دستیاب ہے۔ ہاں، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تکلف والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا من المتکلفین، تو اگر آپ کھانا اتنا تکلف والا بناتے ہیں تو پھر وہ سال میں ایک بار ہی ہوگا، یا بلکہ زندگی میں ایک بار ہوگا، اور اگر آپ بے تکلف کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، انہوں نے پوچھا نہیں کہ کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، گئے جا کر کے جانور ذبح کیا اور گوشت لے کر آ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم فرشتے ہیں ہم نہیں کھاتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فرشتے ہیں ہم نہیں کھاتے، تو یہ پوچھتے رہنا جی کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب ہلکا پھلکا مزاج، اگر بیمار ہے تو اس کا کوئی احتیاطی کھانا ہے تو پوچھ لیا جائے، لیکن اتنا پوچھنا کہ وہ سمجھے کہ یہ کھلانا ہی نہیں چاہ رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بغیر تکلف کے آپ کھانا دانا بنائیں ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ابھی میں اس کو کھانا کھلانے کے بعد اگلا مہینے کا سارا میرا بجٹ ہی ان بیلنس ہو جائے گا اور مجھے قرض اٹھانا پڑے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مہمان آتا ہے تو ان کو روٹی لا کر دے دی، کھانا لا کر دے دیا، اور سالن وغیرہ نہیں تھا، تو پانی کے ساتھ کھانا تھا، تو مہمان انتظار کر رہا ہے سالن کا، تو آپ نے کھانا شروع کر دیا، کہتا ہے یار کوئی زعتر ہی ہوتا تو چلو کم از کم میں لگا کر کھا لیتا۔ مدینہ میں ہم پڑھتے رہے ہیں تو وہاں پہ ایک چورن نما ایک چیز ہوتی ہے اور روٹی کے ساتھ لگا کر کھاتے ہیں، زعتر۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جا کر زعتر لا دیا، تو جب کھانا ختم ہوا تو کہنے لگا الحمدللہ الذی قنعنا، یا اللہ تیرا شکر ہے جو ملا اسی پہ ہمیں قناعت دے دیا آپ نے۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اسی پہ قناعت کی ہوتی تو میرا لوٹا دکاندار کے پاس گروی نہ ہوتا جس سے میں زعتر لے کر آؤں۔ تو ہمیں بے تکلف رہنا چاہیے، جس کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ کھلائے، تکلف بھی کرے، جس کو آپ نے اسپیشل بلایا اس کے لیے ہلکا پھلکا تکلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ تکلف کے بعد میں قرض لے کے نہیں کرنا، دوسرا آپ کو بلاتے وقت شرم محسوس ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سب جیسے تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر تو شاید آج ہمارے کچھ معاملات اور ہی ہیں، وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میں کیا کچھ لے کے جاؤں کہ اگلا بندہ خوش ہو جائے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے یار اگر کم لے گیا تو ناراضی نہ ہو جائے۔ اب بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جو مالی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی استطاعت نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں یار جیسے ابھی حضرت سلمان فارسی کا واقعہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ لوگ تو کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ ہماری ایک مشرقی یا برصغیر کی روایت ہے کہ جاتے ہوئے کسی کے گھر جو ہے تیمارداری یا ویسے مہمان نوازی، دونوں بڑے انٹرلنکڈ ٹاپک آپ نے چوز کیے ہیں آج۔ جاتے ہوئے نہ کچھ فروٹ یا پھل یا کچھ چیز لے جاتے ہیں تحفہ کے طور پہ، ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہوگا پیٹی پوری بناؤ جی، اس میں میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ جو میرا آبزرویشن ہے کہ موسٹلی آپ چیز لے کے جائیں وہ اس کو پسند نہ آئے یا اچھی نہ لگے یا اس نے وہ نہ کھانی ہو، تو اس میں جو
آپ اس کی جو ہے وہ نقدی جو ہے وہ جو اس کا تحفہ ہدیہ کا پیش کر دیں زیادہ بہتر ہے. جب اس نے جو لینا ہوگا وہ اس سے خود ہی لے لے گا. جی, ورنہ نقص نکالتے ہیں اس میں سے, جی یہ چھوٹا تھا, سائز بڑا تھا, میٹھا تھا, کھٹا تھا, آم کھٹے سی. ہاں جی, تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور دوسرا جو بات ہو رہی تھی بیمار کے اوپر, تو بیماری میں تو جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن پہ جب بیماری آتی ہے تو چاہے وہ کانٹا چبھنا ہی کیوں نہ ہو, تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے ان کی بخشش فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ جو دعا بھی کہی گئی ہے لا باس طہورا, انشاءاللہ کہ یہ کوئی حرج کی بات نہیں, اس سے جو ہے وہ آپ کے گناہ جو ہے ان میں فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی پاک کرے گا, جھڑ جائیں گے اور آپ بہتری کی طرح. ٹھیک ہے. اور جہاں تک مہمان کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی, اور روایات میں ملتا ہے, اگرچہ اسرائیلی روایات ہیں لیکن علماء نے ان کو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, باہر جاتے تھے, جا کے کوئی مہمان ساتھ لا کے کھانا جو ہمیشہ کھاتے تھے, کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. بلکہ ساتھ ایک واقعہ بھی میں رات پڑھ رہا تھا کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ ایک مرتبہ بندہ کو ڈھونڈ کے باہر سے کھانا کھانے کے لیے لے کے آئے, تو اسے کہتے ہیں جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھاؤ, تو اسے کہتے ہیں میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا, مسلمان نہیں ہوں. تو آپ فرمایا چلے جو نکل جا پھر باہر سے یہاں سے. اچھا, وہ جب وہ نکل کے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ اے ابراہیم, میں تو کئی سالوں سے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے نہیں مانتے, انہیں کھانا دے رہا ہوتا ہوں, تیرے سامنے اس نے ایک دفعہ صرف انکار کیا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, اور تو نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا. حضرت السلام اٹھے گئے, جا کے اس کو ڈھونڈ کے لائے, دوبارہ ڈھونڈا کہ بھیا میں سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا پہلے نکالا کیوں تھا یہ بتاؤ, اب لینے کیوں آئے ہو یہ بھی بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ بھائی پہلے اس لیے نکالا تھا تو میں تو مسلمان ہوں, بسم اللہ کو ماننے والا ہوں, اور تم جو ہے وہ اس سے انکار کیا, اس لیے میں نے تمہیں نکال دیا, میرا دل مطمئن نہیں ہوا, اور لینے اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے کہ کوئی بات نہیں, میرا نام نہیں لے رہا, رازق تو میں ہوں, اسے رازق دے رہا ہوں, تم نے کیوں انکار کیا, تو اس لیے لینے آیا ہوں. تو اس نے کہا جی کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ کہ جو رب اتنا احکم اتنا ارحم الراحمین ہے کہ جو اپنے بندے پہ جو ہے وہ کھانا نہ دینے کی وجہ سے ناراض ہو کے اس نے جو ہے وہ فرشتہ بھیج دیا کہ اسے کھانا کھلاؤ, تو میں اس رب کو اس پہ ایمان لاتا ہوں. پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا شخص نہیں تھا, تو اس وجہ سے اس نے ایمان قبول کیا اور پھر جا کے کھانا کھایا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھایا. دو مختلف چیزیں ہیں لیکن کتنی مماثلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بیٹے کی عیادت کے لیے گئے اور اس نے قبول اسلام کیا. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے کھانا کھلایا اور اس پہلے انکار کیا, پھر اس کو ڈھونڈا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, ڈھونڈا لایا, اور اس نے بھی اسلام مہمان نوازی کی روایت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. یہ مارکیٹنگ ہے بھائی, اسلام کی مارکیٹنگ. اچھا, مارکیٹنگ ہے. کھانے کھلاؤ, آتم الطعام واصل الارحام صلوا باللیل والناس نیام. اور جسے مبارکہ میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی جو ہے وہ عزت کرے, اس کا اکرام کرے, اس کی تکریم کرے. اور تکریم میں علماء کا کچھ اختلاف بھی ہے, کچھ لکھتے ہیں کہ واجب ہے کم از کم 1 دن کرنا, کچھ نے 3 دن لکھا ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے مہمان کی مہمانداری کرنا. اور اس میں 3 دن سے زیادہ مہمان کو بھی چاہیے, علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ ٹھہرے, اس کی طرف سے پوچھ لے کہ بھائی میں مزید ٹھہرنا چاہتا ہوں, تیری اجازت ہے کہ بہت نہیں. بڑا گھر ہے کوئی, اس کے باوجود جو ہے اس کی اجازت جو ہے, پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی صاحب حیثیت ہے, مالدار ہے, پھر بھی پوچھنا چاہیے. اور ہمیں اگر بتایا کہ اس طرح بندہ محسوس نہیں کرتا بلکہ میرے پوچھنے کو محسوس کرے گا تو وہ الگ بات ہے, باقی تو ایسے ہی ہے کہ اجازت لینی چاہیے. اجازت لینی چاہیے.